جی صبح غم میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک چل رہا ہے جس پر آپ کی بھی بات جاری ہے، آج کے ظالم اور کربلا، کیا تیاری ہونی چاہیے ہم سب مومنین کی جو آج کے ظالم ہیں. اور جیسے اس سے پہلے علامہ صاحب بھی کہہ کہ جو ایک ابدی طور پہ جو پیغام ہے حسینیت کا، وہ جتنے بھی دور آئیں گے، جس دور میں بھی یزیدی ہیں ان سے ٹکرانے کا جو فارمولہ یہی ہے کہ حسینیت یا حسینی پیغام کو اپنے آپ پہ لاگو کیا جائے، اور پھر کسی بھی انداز سے ہم بڑے سے بڑے ظالم کا ہم سامنا کر سکتے ہیں. تو یہ سچویشن جو اس وقت صورتحال پاکستان میں ہے، دھرنوں کے حوالے سے، جیسے علامہ امین شہیدی صاحب سے جیسے آپ نے بات سنی کہ ابھی وہ دوبارہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا جو پچھلے 2-3 مہینے انہوں نے سرو کیے ہیں، سارا لانگ مارچ، آزادی مارچ اور یہ انقلاب مارچ میں شامل ہوئے، تو اس کے ثمرات جو ہیں ان کو کچھ ملے ہیں یا نہیں ملے، آگے چل کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ایک اور نئے کالر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں، اللہ آپ سب کو تندرستی دے، صحت دے، اور آپ کی چینل چلتی رہے. اور میں آپ کی چینل کے لیے بہت عرصے سے اسی کہوں، میں لوگ اگر سن رہے ہیں، لوگ کوئی بھی میری آواز میں ان سے کہتی ہوں کہ جو لوگ شیعہ لوگ جن کی بجلی سے چل رہی ہیں، جن کی ان کو چاہیے کہ ہزار روپیہ مہینہ کر دیا کریں، 50 بندے ایسا کر دے تو کیا بات ہے. جی آرام سے چینل چلتی رہے گی. سب مل کے کر سکتے ہیں، جن کے پاس دکانیں ہیں، جن کے پاس ریسٹورینٹ ہیں، اور جن کے کم از کم 2-3 بیٹے نوکر ہیں، اور وہ خود بیٹے ہیں. 1000 کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں کے لیے. اگر 1000 مہینہ وہ دے دیں تو یہ چینل چلتی رہے گی. ہماری آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس چینل کو چلنے دیں، اور آپ سب مل کے ہی مدد کریں گے تو یہ چینل چلتی رہے گی ہمیشہ. اور 1000 کچھ نہیں ہوتا اس نیک کام کے لیے. یہ ایک چینل ایسی ہے جیسے آپ کو کلام کھول کے پڑھ لیں، اس طرح سے ہر مدد ملتی ہے اس چینل سے. تو اس کو سب کو چاہیے کہ مل کے مدد کریں تو ضرور چینل چلتی رہے گی. بالکل صحیح. یہ آپ کے لیے بھی کرتی ہوں. اور اس کا جو آپ کا ٹاپک ہے آپ کا، میں اس کے لیے یہی کہوں گی کہ یہ یزید کی تو نسل چلی آ رہی ہے. یہ مرا تو نہیں ہے، یزید کی نسل تو ہے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یزید کی نسل. اور پاکستان میں زیادہ ہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے پاکستان میں. اور حالات پاکستان کے ایسے ہو رہے ہیں جیسے کہ قیامت حقیقت میں پاکستان میں ہی آ رہی ہے جلد سے جلد. لوگ جو ہیں آپ دیکھیں فاروق میاں کہ بیٹا باپ کا نہیں ہے، باپ کو گالیاں دے رہا ہے بیٹا. یہی بات ہے. بیٹی کچی نہیں. ہم قومی اتحاد کی بات کریں، گھر کا اتحاد کا یہ معاملہ ہے. بالکل صحیح. ہاں، یہ لوگوں کے اعمال کا تو یہ حال ہے. اوپر گورنمنٹ میں وہاں یہ حال ہے کہ اندھیر نگری ہے، وہاں اندھیر نگری ہو رہی ہے گورنمنٹ میں. اور یہ طاہر قادر صاحب سے میں بہت ایک بات یہ کہوں گی کہ انہوں نے بہت برا کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو دھوکہ دیا. انہوں نے اتنے عرصے لوگوں کو بٹھائے رکھا اس آس میں کہ بیچارے گے کہ ہاں یہ غلبہ کریں گے، حکومت ہٹ جائے گی اور ہمیں حق ملے گا اور ہم نئی حکومت لائیں گے. اور انہوں نے لوگوں کو اتنا سہارا دینے کے بعد وہ ایک دم جیسے چڑیا اڑ جاتی ہے ایسے اڑ گئے. وہ یہ ان کو نہیں چاہیے تھا. یہ جہاں بھی سن رہے ہیں میری آواز، وہ سنیں گی آواز جو میں کہہ رہی ہوں. ان لوگوں کو لیڈرز مل کے لوگوں کو جو قرار بنا لیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. اب عمران خان لیے بیٹھے ہیں، عمران خان لوگ حکومت نہیں، وہ چاہ رہے ہیں میں حکومت میں آ جاؤں، میں اپنا الیکشن کراؤ. ہاں الیکشن کراؤ، یہ کرا، اس لیے بیٹھے. وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ لوگوں کی حکومت یہ پریشانی کر رہی، اس لیے. بالکل صحیح. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت سے لوگ ہیں کیونکہ آخری 15 منٹ ہیں تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں جلدی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم فاروق بھائی، میں دونوں سویڈن سے بڑے دن ہوئے میں نے نہیں کال کی. جی بسم اللہ. محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور یہ دن ایسے تھے کہ میں سوچ رہا تھا شاید آپ کا پروگرام یہ نہیں ہوگا. جی بسم اللہ بات کریں. پہلی بات یہ ہے، میں بھی جو شہدائے کربلا تھے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں 2-4 الفاظ بولوں گا. جی بسم اللہ. کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اور یہ ایک عظیم الشان واقعہ اسلامی تاریخ میں اور انبیاء کی اولاد کی تاریخ میں تھا. حضرت حسین انبیاء کی اولاد میں سے تھے. اور زندگی میں پوری تاریخ میں انبیاء جو تھے کہ وہ حق کے لیے لڑتے رہے. اور جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ حق کے لڑنے والوں کو شہید کیا گیا، ایون انبیاء کو بھی شہید کیا گیا. یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے. وہ نہ تو وہاں لڑنے کے لیے گئے تھے، نہ وہ ان کا کوئی اور مقصد تھا. وہ اکیلے گئے، اپنے خاندان کے ساتھ گئے. لیکن ایک بات جو تھی وہ ماننے والی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے اندر جو خون تھا وہ نبیوں کا خون تھا. اور ساری اس تاریخ کا، انسانیت کی تاریخ میں انبیاء جو تھے وہ کبھی جھوٹ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، حق کی وہ پرستاش کرتے تھے. حق کے لیے انہوں نے زندگیاں گزاری تھی اور یہ بھی انہی میں سے تھے. تو یہ کیسے جھوٹ کو تسلیم کر سکتے تھے؟ انہوں نے جو قربانیاں دی وہ کوئی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھی، وہ حق اور جھوٹ کی
ایک جنگ تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جھوٹ ہے تو انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی لیکن جھوٹ کو تسلیم نہیں کیا. یہ سبق تھا ان کی اتنی بڑی شہادت اپنے خاندان کی بچوں سمیت اور خود جو انہوں نے قربانی دی. ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور یہ قیامت تک یہ واقعہ اس لیے دہراتا جائے گا کہ یہ ایک میں ذاتی طور پہ ایسے سمجھتا ہوں کہ جو حضرت امام حسین السلام نے قربانی دی, جہاں انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے قربانی دی وہاں اسلام کو بچانے کے لیے بھی انہوں نے قربانی دی. تو جو انہوں نے قربانی دی وہ اس خون کی قربانی تھی جو حضرت آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی آئے تھے اور وہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے اپنی جان کا وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز میری ہے, انہوں نے وہ جان بھی اپنے رب کے اس دین کے لیے قربان کر دی. ہم ان کو سلام کرتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ بھائی, بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب آپ کے خیالات کا. اور جیسے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, یہ میسج جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام نے دے دیا کہ کس انداز سے اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر گھبرائیں نہیں. تو ہم دنیا دار لوگ ہیں, ہم تو جیسے اس سے پہلے آپا تھی کہ بیٹا باپ کا, باپ بیٹے کا, یہ اس قسم کے معاملات تفریق ہو چکی ہے گھر میں. تو بہت دور اب مشکل ترین صورتحال سے ہم دوچار ہیں, لیکن ہمارے پاس طریقہ کار یہ کس کو عمل کر کے کس کو رول ماڈل بنا کے ہم نے ان تمام جھنجھلاہٹ سے باہر نکلنا ہے ہمارے پاس موجود ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی گلشن ہے ہمارے ساتھ پاکستان سے. کیسے ہیں آپ؟ آندھی آپ کو بہت بہت سلام اور محرم رمضان کو پیش کرتی ہوں امام زمان علیہ السلام اور تمام مومنین کو. جزاک اللہ. صاحب نے بھی اور تمام مومنین نے بہت پیاری باتیں کی, تو میں ایک معصومین کے دو فرامین شیئر کروں گی اور دو رباعیاں پڑھوں گی آپ سے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. سب سے پہلے تو میری پاک مرشدزادی سیدہ زینب سلام علیہ پہ لاکھوں درود و سلام بھیجتی ہوں. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ واحد بی بی زینب تھی کہ 84 بچے مولا بی بی سیدہ زینب سلام اللہ کے مولا حسین کا پوچھنے والے. شاید آج بھی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی گلشن, معذرت چاہیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم یا خیر پروگرام میں ٹائم بہت کم بچ رہا ہے, ورنہ کل بھی آپ آ سکتی ہیں. تو گلشن تھی جیلم سے, مولا آپ کی حاضری قبول فرمائے. تو میسج یہ جو چل رہا ہے اس وقت جو آج کے ظالم اور کربلا, اس حوالے سے بہت سا کہیں نہ کہیں کام ضرور ہوگا جب ہم اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے. ضرور اگر 100 میں سے ایک بندہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ واقعی ہم نے کچھ کرنا ہے, اپنی ڈائریکشن کو بہتر کرنا ہے, تو ہمارا یہ بولنا تمام ناظرین کا اس انداز سے فکر مند ہونا, اس کا مطلب ہے کہ ان کا کچھ اس کے ثمرات ضرور ملیں گے آئندہ. تو اگر ہم فکر مند جو فکر کرتے ہیں وہ بھی فکر کرنا چھوڑ دیں. عموماً ہوتا ہے نا گھر میں, عموماً ہم بڑوں کا اس وقت بہت برا مناتے ہیں کہ جب ہمارے خیال میں فرض کہ ہم جا رہے ہیں تو کوئی پیچھے سے آواز آئی کہ بیٹا گاڑی آہستہ چلانا, یا بیٹا پانی میں نہ جانا, یا بیٹا یہ فلاں دروازہ بند کیا یا نہیں کیا, تو ہم اس وقت بہت برا مناتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ماں جی میں نے کر لیا ہے, میں آہستہ ہی چلاؤں گا, یہ ہے وہ ہے. لیکن جب وہ سایہ سر سے اڑ جاتا ہے اور پھر آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا اور پھر آپ کہیں گاڑی دے مارتے ہیں, تو پھر اس وقت آپ کو وہ یاد آتا ہے کہ ہاں کوئی ہمارا فکر کرنے والا تھا. تو اس وقت جو لوگ ہمارے فکر کرنے والے ہیں, قوم کے فکر مند ہیں, جو ان کی بات جو ہے وہ دنیا تک پہنچے, تاکہ ہم جو اس قسم کے جیسے نا بے لگام ہو چکے ہیں کہ ہم دائیں بائیں سب کچھ سنتے ہیں. 18 روز ہو گئے ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام اور آپ کی قربانیوں کا ذکر ہم سن رہے ہیں, لیکن جو تبدیلی ہے جو نظر آنی چاہیے وہ ایون ہمارے, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے رہنماؤں میں بھی وہ نظر نہیں آ رہی, وہ بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی ٹنڈو آدم سے فرید حسین مری سر. جی فرید حسین مری صاحب ٹنڈو آدم سے, بہت شکریہ فرید صاحب. جی سر میرا کہنا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام پہ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ امام الانبیاء کا جو نکاح تھا وہ تو انہوں نے پڑھا تھا, یہ کیسے کہتے ہیں؟ بالکل صحیح. اب تو انہوں نے کہنا شاید چھوڑ دیا, آپ کے ہاں ہدایت ٹی وی نہیں جا رہا, اس وجہ سے اس قسم کی باتیں ابھی بھی وہاں پہ جاری ہوں گی. تو ہدایت سر ہمارے پاس ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے, اس سے بہت فائدہ اٹھا ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. ایسی باتیں یہاں یو کے یورپ میں تو بالکل ختم ہو رہی ہیں, اور جہاں بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں ان کو یہ فریکوینسی بتائیں, ہدایت ٹی وی کا بتائیں, اور ان سے خود کہیں کہ بھائی آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہے پوچھیں, تو ان کو تسلی بخش جواب ملیں گے. اور ایسے جواب پا کے لوگ الحمدللہ وہ
हिदायत पे आ रहे हैं, तो आप घबराए नहीं, इंशाल्लाह उनकी भी अल्लाह तौफीक मिली तो उनको भी अल्लाह बेहतरी देगा इंशाल्लाह। सर सही है। हमारे लिए हमें दुआ में याद रखें। मौला आपको सलामत रखे। हम सबका दिल ही आपकी तरफ, तवज्जो ही आपकी तरफ है जो पाकिस्तान में मोमिनीन हैं, मुश्किल हालात में आप। और आज जैसे शिकारपुर का वाक़या सुना कि वहाँ पर एक अलामा साहब को शहीद कर दिया गया, पेशावर, कराची, ये वाक़यात हो रहे हैं, तो हमारी तो बिल्कुल जहन निगाह में हैं ही आप सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। मेरा थोड़ा सा सिस्टर से एक सवाल है। जी उन्होंने भाई। पिछले दिनों माह मुहर्रम से पहले बताए थे जी मज़ाहिफ, जी वो पूछना चाहते, रिपीट करवाना चाहते, या फत्ताह या अजीजो है या फत्ताह या करीमो है? मुहर्रम से ये पहले ठीक बताए है। थे अगर आपको। हाँ, मैं इंशाल्लाह कल उन्हें बता दूं। तो बहन अगर आप कल के पहले का हिस्सा देख ले प्रोग्राम का, तो कल बहन बता देंगी कि क्या बताया था। दूसरे हिस्से में छोटा अच्छा, बड़ा एक जी। ये है, छोटा एक बड़ा। ये या अल्लाह या रहमानो या रहीमो जी, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। जी तो या रहीमो ही है। जी जी, तो एक या फत्ताह या अजीजो है। वो मैं आपको देखकर ये बता कल दूंगी। बता देंगी। जी अच्छा, तो दुआ में याद रखना। जी तो बिल्कुल। ये जो आपने आज का टॉपिक है, ये तो माशाल्लाह आप दोनों ही बेहतर जानते हैं, दुनिया पूरी का आपके सामने नक्शा है। जी तो यजीद का या करबला का, यजीद जो इस दौर का यजीद है, वो तो अल्लाह ही बचाए ऐसे यजीद से। करबला अल्लाह तो इमाम हुसैन ने आबाद कर दी थी, लेकिन आज का जो यजीद है, जी हाँ। इसको जो खत्म करने वाला है वो कोई माँ ही का लाभ नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ इमाम रहा। हाँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो बेशक। फिर बचाएंगे। बेशक। जी जरूर। एक कॉलर है एमसीआर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जी वालेकुम सलाम। आज ही आपकी कॉल मिल गई। जी गुलशन, जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, जो भी आप मैं पढ़ना सारी चाहें। की पाक बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से 84 बच्चे पूछने वाले के मौला हुसैन के बारे में, और तन्हा बीबी ज़ैनब का ये हौसला लेके कि तन्हा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मौला हुसैन के बारे में बताने वाली। और बीबी सैयदा ज़ैनब वो हस्ती हैं कि जिन्होंने 72 मरतबा करबला के मैदान में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है। बेशक। और मैं बीबी की शान में दो रुबाइयां पढ़ूंगी और फरमान सुनाऊंगी बिस्मिल्लाह, कि बिस्मिल्लाह। रोते वक्त ये दुआ किया करो कि ऐ अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने में हमारे अजर में इजाफा फरमा, और हमें उनकी हुज्जत आले मोहम्मद के साथ मिलकर उनके खून का इंतकाम लेने वालों में करार दे। मौला इमाम जाफर सादत अल्लाह फरमाते हैं वसाइल शिया में, और मौला फरमाते हैं कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयद और शुहदा इमाम हुसैन जैसी हस्ती पर बहुत ज्यादा रोना चाहिए, क्योंकि इनके मसाइब में रोना बड़े बड़े गुनाहों को मिटा देता है। मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम वसाइल शिया। और शेर है कि हम जुल्म से डर जाएं ये मुमकिन ही नहीं, हम जुल्म से डर जाएं ये मुमकिन ही नहीं, ये मजल से रुक जाएं ये मुमकिन ही नहीं, सुभान अल्लाह। आज जो आ जाए अज़ादारी शाह पर हम घर में ठहर जाएं ये मुमकिन ही नहीं, वाह। फौलाद है हम सैयदा ज़हरा की दुआ से बारूद से मिट जाए ये मुमकिन ही नहीं, सुभान अल्लाह। और जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी हैं हुसैनी ही रहेंगे चाहे सारी दुनिया यजीद हो जाए। दुख इस बात का नहीं कि हुसैनी मरे जा रहे हैं, खुशी इस बात की है कि यजीद पहचाने जा रहे हैं। और आखिर में पाक बीबी की शान में शेर है कि जिन्होंने बांधा सा तेरे हाथों को ज़ैनब, जिन्होंने बांधा सा तेरे हाथों को ज़ैनब, मस्जिद में वही लोग बंदे हाथ खड़े हैं, नारे है तेरी या अली, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलें जी, गुलशन की हाजिर लगी। 2 मिनट हैं तो कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं अगर बात करूँ मैनचेस्टर से मुख्तार जी बिल्कुल, 2 मिनट बचे हैं, बहुत आखिरी टाइम में आए हैं। ऐसे इस वक्त के मैं अपने वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू देख रहा था। अच्छा। जो इस लंदन में। अच्छा अच्छा। उन्होंने बड़े खैर सगाली के पैगाम दिए हैं जी। कि एक तो ये वो कहते हैं कि हम मसले को मसाइल को संजीदगी से हल करना चाहते हैं और खुशहाली की रफ्तार को तेज करना चाहते हैं। क्या बात। और ये कि जो चीन के वज़ीर आज़म साहब का और अमीर कतर का जो विजिट बतला है उसकी वजह धरने हैं। देखिए एक कितनी अजीब सी बात है कि महज धरनों की वजह से आप बाहर के मुल्कों के उज़रा जो हैं उनके दौरों को मुलतवी कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते रहते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आंखें और आपकी सियासत की आंखें सिर्फ धरनों ने खोली हैं। अगर ये धरने नहीं होते तो मेरे ख्याल में आपकी आंखें आज भी वैसी बंद रहती। तो जरा इस चीज़ पर नज़र डालें और अमल करके दिखाएं। जैसे हम अपनी इंफरादी ज़िंदगी में सोचते हैं, अमल करें और उसके नताइज हासिल करें और दुनिया में अपना एक मुकाम पैदा करें,
پھر انشاءاللہ اس سلسلے میں بات ہوگی. بہت شکریہ سر, بہت مہربانی. محترم اظہر صاحب تھے, اور وہی بات کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا, یہ تیسری بار وزیر اعظم بنے اور اب تقریباً 18 مہینے ہو گئے ان کو وزیر اعظم بنے ہوئے, تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا, خوف خدا ہوتا, تو شاید آتے سال ہی یہ وہ اپنی پرانی پشیمانیوں کو اس کا اظہار کر کے نئے جو پاکستان یا جس انداز سے پاکستان کے حقوق کی یہ بات کرتے ہیں تو کچھ ہمیں عکس نظر آتا. 18 مہینوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, پچھلے 2 دور حکومتوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور پچھلی جو دیگر حکومتیں بھی آئی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو اسی وجہ سے یہ صورتحال ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے جو کالز کیے ہیں, آپ کے جو اس وقت فکر مندی کی بات کر رہے تھے, یہ فکر مند ضرور ہونا ہے اپنے گھر کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, وطن کے لیے, قوم کے لیے. یہ فکر, یہ دعوت فکری تو ہم نے کربلا سے سیکھی ہے. اگر ہم بالکل اس انداز سے ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا, اگر دوسرا اس کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہم بے پرواہ ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو بالکل آرام و سکون سے ہیں, تو اگر یہی سوچ رہی تو یہ بالکل متصادم سوچ ہے. امام حسین علیہ السلام معاشرے کی, پوری دنیا کی, رہتی دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے تھے, اور اس کے لیے جتنی بھی بڑی قربانی دینا پڑے وہ کم ہے. جی بہن, آخر میں. جی بالکل, آپ نے بہت اچھا میسج دے دیا. امی کیا بتاؤں, ہمیں یہی چاہیے کہ اپنی سوچوں کو جو ہے اپنی ایک نقطے پہ, وہ ہے اتحاد. اتحاد پہ ہمیں ہر اپنی سوچ کو جو ہے اکٹھا کرنا ہے, اور تمام دوسری سوچوں کو ہٹا دینا ہے, دوسری فکروں کو, سوچوں کو ختم کر کے ہم اتحاد کی سوچوں کی طرف آئیں گے, تو یقیناً ہمیں یہ جزیرت سے ٹکرانے کے لیے پروردگار ہمت بھی دے گا, طاقت بھی دے گا, اور ایک طرح سے ہم ان کو ظلم کو مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین, صبح غم کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.